الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 148۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیور سے ایک بچھڑے کا بدن بنا لیا۔ اس بدن سے گائے کی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور راستہ بھی نہیں بتلاتا؟ اسے معبود بنا لیا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور وہ تھے ہی ظالم کہ انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور کے اوپر متکف ہوئے، 40 دن کا اعتکاف کیا۔ شروع میں تو اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کا کہا، لیکن اللہ نے وہ 10 دن مزید بڑھا دیے، 10 راتیں مزید بڑھا دی۔ اب وہ قوم کو یہ بتا کر گئے تھے 30 راتوں کا، تو جب 30 راتوں کے بعد حضرت موسیٰ واپس نہ آئے تو شیطان نے ایک عجیب چال چلی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان میں ایک سامری نام کا جادوگر تھا، اور وہ کھاتا پیتا بھی تھا اور چودھری بھی تھا۔ اس قوم میں، بنی اسرائیل میں، لوگ اسے بڑا بھی مانتے تھے اور اپنا چودھری بھی مانتے تھے، لیکن وہ کچے عقیدے کا بندہ تھا۔ ایمان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لایا تھا، لیکن عقیدہ بہت کچا تھا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، جو تم نے زیور اور سونا چاندی فرعون سے اور عقبیوں سے لی ہے، وہ سونا چاندی جو ہے وہ میرے حوالے کرو، میں تمہیں ایک خدا بنا کے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ تو ادھر گئے اور پتہ نہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ وہ 30 راتوں کو کہہ کر گئے تھے، اب تو 30 راتیں بھی گزر گئی ہیں، تو لہٰذا اس نے گائے کا بچھڑا جو ہوتا ہے بچہ، اس کی شکل کا ایک زیوروں کو پگھلا کر سونے چاندی کو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین ایک دفعہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور جہاں وہ انہوں نے قدم رکھے تھے وہاں سے اس نے مٹی لے لی تھی، اور اس سونے چاندی کے ساتھ وہ مٹی بھی ساتھ مکس کر کے پگھلا کے، اور اس میں مٹی مکس کر کے وہ بچھڑا بنایا اس نے۔ اور بعض میں آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی چیز بناوٹ اس طرح تھی کہ جب اس سے آواز گزرتی تھی تو وہ گائے کی طرح کی آواز نکالتا تھا۔ اس نے بنا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ یاد رکھنا، یہ زیور جو تھا یہ قبطی جو لوگ تھے، فرعونی جو تھے، ان سے انہوں نے مال غنیمت کے طور پر بھی لیا تھا، اور کچھ لوگوں نے ان سے شادی بیاہ کے بہانے بھی لیا تھا، لیکن جب راتوں رات یہ نکلے تو وہ زیور وغیرہ بھی یہ ساتھ ہی لے کر آ گئے تھے۔ بعد میں تو وہ جو قوم تھی فرعونی، وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی، اور یہ سونا چاندی جو تھا یہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا، اور یہ بطور مال غنیمت تھا، اور اس وقت مال غنیمت کو استعمال کرنا جو تھا
وہ حرام تھا۔ تو اس نے انہیں کہا دیکھو وہ جو سونا چاندی پڑا ہوا ہے وہ بھی تمہارے کسی کام کا نہیں، اس سے اس نے وہ بچھڑا بنا دیا۔ لوگ اسے سجدہ کرنے لگ پڑے، اور جب وہ سجدہ لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تو وہ خاموش ہو جاتا، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے اپنے کام کاج میں لگتے تو پھر وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا۔ یہ سارا واقعہ جو ہے، یہ سارا شیطانی کھیل جو تھا یہ کھیلا گیا، اور سامری نے یہ سارا تماشا کھڑا کر دیا، اور قوم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا میں لگ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں کہ کیا وہ ان سے بات کرتا ہے؟ الم یروا انہ لا یکلمہم، یہ دیکھتے نہیں کہ وہ تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، جسے انہوں نے خدا بنا لیا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اسے خدا بنا لیا ہے۔ اتخذوہ، اسے خدا بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور فرمایا یہ لوگ ہیں ہی ظالم۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر، مال کے حقیقی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت شروع کر دے۔ ایک بات پلے باندھ لیں بس، اس آیت کا مفہوم، تفسیر تو اس کی کافی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات، اپنی ساری امیدوں کا مرکز خدا کو سمجھیے، اپنی ساری امیدیں اس سے لگائے، غیروں کو چھوڑ دے، کسی غیر کے قریب بھی نہ جاؤ، کوئی کسی کا نقصان بھی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتا، سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور خبردار اس کا کسی کو بھی شریک نہ بنانا، نہ عبادت میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں۔ دیکھیں اللہ علیم ہے، اس جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے، وہ حکیم ہے، اس جیسا کوئی حکیم نہیں ہے، وہ قدیر ہے، اس جیسا کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے، وہ ہر اپنی صفت میں بے مثال ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اس پر ڈٹے رہیے، اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اس پر ڈٹے رہیے۔ دیکھیں یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی دوسرے کی عبادت ہوتی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، اگر کسی دوسرے کو سجدہ ہوتا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم کیا دے کر گئے؟ فرمایا آ جاؤ میرے پیچھے، میں بھی اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، تم بھی اس رب کے سامنے سجدہ کرو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، میں بھی اس اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، تم بھی اس اللہ کے سامنے جھکو، میں بھی اس اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تم بھی اس اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ آؤ مجھ سے مانگو، فرمایا میں نے بھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، تم بھی اس سے مانگو۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی اللہ سے مانگو۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، اتنا، صحابی رسول مزدوری کرتے، مزدوری نہ ملی، شام کو گھر بڑے مایوس ہو کر آئے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا، آئے تو بچے بلک رہے ہیں،
بھوک پھر باپ سے ماں باپ سے کیسے برداشت ہو کہ بچوں کی بھوک اپنی تو کوئی برداشت کر لیتا ہے. تو کہنے لگے میرے نبی نے تو مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے مانگو. مسجد میں آئے اور اللہ کے حضور 2 نفل نیت لیے اور اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین واللہ خیر الرازقین، تو بہترین رزق دینے والا ہے، مجھ سے میرے اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، وہ بلک رہے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے میری مدد فرما. جب وہ دعا کر کے گھر آئے تو چکی چل رہی تھی اور بیوی جو تھی وہ آگے سے وہ آٹا ہٹا رہی تھی. 1 برتن بھی بھرا، 2 بھی بھرا، 3 بھی بھرا. کہنے لگی میں نے دیکھا، میں نے کہا کہاں سے یہ آٹا آ رہا ہے، خود بخود ہی چلتی جا رہی ہے. میں نے وہ پوڑ اوپر اٹھایا تو صرف 1 دانہ تھا. میں نے دوبارہ رکھی تو وہ چلنی بند ہو گئی. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ ایسے ہوا. تو آپ نے فرمایا اگر آپ چکی کا پڑ نہ اٹھاتے تو وہ شاید قیامت تک چلتی رہتی. وہ قیامت تک چلتی رہتی. وہ چلانے والی ذات نے چلا دی تھی. میرے بھائی اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. وہ صحابہ اکرام راستے میں دریا، آگے کافر، انہوں نے جو تھوڑا بہت پل تھا وہ بھی توڑ دیا. دریا تغیانی پہ کمانڈر نے گھوڑا اپنا دریا میں ڈال دیا اور فرمایا سب آ جاؤ میرے پیچھے. دریا راستہ چھوڑ گیا. جنگل میں گئے مسلمان صحابہ. افریقہ کا جنگل اتنا خطرناک جنگل، صحابہ اکرام نے، کمانڈر نے وہاں کھڑے ہو کر کہا او جنگل کے باسیوں، ہمارے لیے اتنی جگہ خالی کر دو، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نے یہاں بسیرا کرنا ہے. تو روایت میں آتا ہے سانپ بچھو سب اپنے بچوں کو اپنی کمر پر لاد کر بھاگ رہے تھے اور جگہ خالی کر رہے تھے. اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. ہمارا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، ان کا یقین تھا. تو یہ آیت یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر حالت میں تمہارا پاؤں پھسلے نہ، اس ایک اللہ پر یقین کرنا ہے. اس ایک اللہ پر، وہ ساری امیدوں کا مرکز و محور ہے. وہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات وہی ہے. اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اسی کے سامنے اپنی فریادیں کرنی ہیں، اسی نے تمہاری ساری فریادیں اور دعائیں پوری کرنی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.